غزوہ خندق سن 5 ہجری 627 عیسوی میں واقع ہوا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہے بہت سے لشکر۔ اس جنگ میں کئی قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان اور مشرکین مکہ سب متحد ہو کر آئے تھے۔ چونکہ اس جنگ میں کفار کے کئی لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس جنگ میں خندق کھود کر کفار کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس مناسبت سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ جنگی محاصرہ جاری رہا۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو نذیر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر میں جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہود والی بےہودگیوں سے باز نہ آئے۔ ان کے بڑے مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعیہ اسلام سے جنگ کریں اور ان کو، ان کے کام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو مٹا دیں۔ قریش کو آمادہ کرنے کے بعد یہ لوگ یہودیوں کے سردار قبیلے بنی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ان کے علاوہ دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ خبر مدینہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھود لی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے جو مدینہ منورہ کے اس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان ایسی آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر 3 ضرب لگائی، 1 2 3، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سردی کا موسم تھا۔ ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ جب دشمنوں کی جماعتیں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے خندق کھدی ہوئی پائی اور کہنے لگے یہ تو عجیب دفاعی تدبیر ہے،
جسے اہل عرب نہیں جانتے تھے، وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اس طرف 3000 مسلمانوں کے ساتھ جبل سلا کی طرف پشت کر کے قیام پذیر ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو حفاظت کی جگہوں یعنی قلعوں میں محفوظ فرما دیا۔ مگر عین جنگ کے دوران ان یہودیوں نے دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے، تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اچانک حملہ کر دیا اور ایک یہودی تو دروازے تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی ایک چوک اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ اس سے یہودیوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، اس کے بعد اس طرف حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ دوسری طرف خندق کے پاس کی جنگ جاری تھی، مگر دشمن نے خندق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی، البتہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی۔ مشرکین میں سے چند آدمی اپنے گھوڑے لے کر خندق میں اتر گئے، جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد دشمن نے خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی غزوے کے موقع پر مکمل طور پر جنگی مشغولیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہو گئی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد قضا کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آنے والی جماعتوں کی شکست کے بارے میں مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ہوا بھیج دی، جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی۔ ہوا تیز بھی تھی اور سخت سرد بھی۔ دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہو کر بھاگ کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے دشمنان اسلام کو شکست دے کر واپس کر دیا۔ اس غزوے میں مشرکین میں سے چند آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ خندق سے ملنے والا پیغام، جس کی روشنی میں موجودہ عالمی حالات کے مسائل اور مشکلات حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ حالات کا کوئی بھی رخ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہی تمام مرض کا علاج اور امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں عالم اسلام جن پریشانیوں سے دو چار ہے، ان سے نجات پانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے سیرت نبوی۔ اگر ایمان مستحکم ہو جائے اور ہم نبوت محمدی کے سچے غلام ہو جائیں تو کائنات کی تمام چیزیں ہماری عظمت پر سجدہ ریز ہو سکتی ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔